نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بہت شکر میں ڈوبنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ سب سے بڑی دولت خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم ہمارے پاس ایمان کی ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ایمان کے مقابلے میں کچھ قیمت نہیں ہے۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں، قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ یہ زمین آسمان تک سونے سے بھر دیا جائے۔ کس چیز سے؟ سونے سے، سونا بن جائے، 1 تولہ لاکھ سے زیادہ قیمت ہے، اور یہ خلا آسمان تک سونے سے بھر دیا جائے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ایک آدمی اس کا مالک بن جائے اور اللہ کے سامنے اپنی جان کو چھڑوانے کے لیے سونا پیش کرے گا، یہ نہیں چھڑوا سکے گا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس کو چھڑوائے۔ تو یہ ہمارا کون سا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے، اللہ پاک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ اگر ہم یہودی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہمارا کیا حال ہوتا؟ سوچو تھوڑا سا، یہ اس کا احسان ہے یا نہیں؟ پھر سب سے اعلیٰ افضل اشرف سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا، یہ اس کا اور احسان ہے۔ پھر ہمیں اس کام کے ساتھ تھوڑا سا نبیوں والے کام میں استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کیا، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو بھی کام کرے فوراً توجہ، یا اللہ تیری توفیق سے ہوا۔ کیا ہوا؟ اللہ پاک کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ اللہ توفیق نہ دے تو مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اچھی، تھوڑا سا ایمان ہو تو آدمی کے، سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ایک عجیب حدیث دیکھی، بہت پیاری نبی کی۔ اگر دل میں کچھ محبت ہو تو نبی، ساری رات نبی کی بات سننے سے آدمی تھکتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم باجود الاجود، میں تمہیں سب سخیوں سے بڑا سخی بتاؤں؟ سب سخیوں سے سخی آدمی کو اللہ کو بہت پسند ہے، بخیل آدمی اللہ کو ناپسند ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ جس سے پوچھا الا اخبرکم باجود الاجود، جو سب سے بڑے سخیوں میں سب سے اعلی ہے، وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتایا۔ فرمایا اللہ اجود الاجود، سب سے بڑے سخیوں میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اور دوسرے نمبر وَنَا أَجْوَدُ ابن آدم، اور آدم کی اولاد میں دوسرے نمبر پر میں سب سے بڑا سخی۔ تو اتنا بڑے شان والا نبی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، یہ زمانے کا عالم نہیں، بہت بڑے عالم گزرے، تفسیر لے کے آئے، تفسیر عزیزی، اس میں وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ کی آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی، تفسیر کے حوالے سے بتایا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا، عقل علم نہیں، عقل، سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد، 1% باقی اربوں انسانوں پر تقسیم ہے، جس میں انبیاء، اولیاء، فلاسفر، سائنسدان۔ اتنے عقل والے نبی کو بھی اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں
ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو سنبھال کے رکھا ہے، ہماری توفیق سے آپ دین پر چل رہے ہیں، اگر ہم اپنا ہاتھ پیچھا کریں تو آپ بھی راہ راست سے ٹیڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں سنانا ہے کہ کبھی اپنے اوپر اعتماد نہ ہو کہ میں کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ اور مولانا احسان صاحب کی بات مجھے بڑی پیاری لگی، کرک کے اجتماع سے آ رہے تھے، یہاں بیان کیا تھا آدھا گھنٹہ، اس میں یہ بتا رہے کہ اللہ پاک دین کا کام اس سے لے دیتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ، جو اپنے آپ کو اللہ اسی دین کا کام لے لیتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن حدیث بحیثیت مسلمان، ساری دنیا ایک طرف، قرآن ایک بات، اگر ایمان ہو تو قرآن کے پیچھے آدمی چلے گا۔ یہ سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں، سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی نے جو کہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اگر اندر ایمان ہے۔ سارے لوگوں کو جھوٹا ثابت کرے گا، نبی کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ تو قرآن حدیث میں یہ بات ہے، لیکن آج نبی کو مانتے ہوئے، قرآن کو مانتے، اللہ کو مانتے ہوئے ہے، ہم لوگوں کو دیکھ کر کے چل رہے ہیں، نبی کو دیکھ کر کوئی نہیں چل رہا ہے، قرآن کو دیکھ کر کوئی نہیں، کہ ہماری یہ پریشانیاں کیسے دور ہو جائیں گی۔ ہماری یہ پریشانیاں، یقین کرو اس سے یہ ہم قرآن کو اس کے بارے میں، قرآن حدیث کو ہم ناکافی سمجھتے ہیں، اس میں ہمیں قرآن حدیث میں اس کا حل نظر نہیں آتا ہے۔ زندگی بنانے والی ذات کون ہے؟ یقین کرو ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں ہے بنانے میں۔ اللہ اسباب کا محتاج کہ اسباب ہوگے تو اللہ تمہاری زندگی بنائے گا، نہیں، کوئی ذرا بھی اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ زندگی ایک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے۔ ہی میں زور ہے یا نہیں ہے؟ باقی دروازے بند کر دیے، ایک تو یہ کہ اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے، فلانا بھی کر سکتا ہے، نہیں نہیں، سارے دروازے بند، ایک اللہ ہی۔ زندگی اللہ بناتا ہے، بنانے پر آئے تو جھونپڑی میں ہنسائے گا، خدا کی قسم ناراض ہو جائے تو کروڑوں کی کوٹھی میں پریشان کرے۔ یقین کرو یہ پکی بات، قرآن سے صحیح تاریخ نہیں ہے۔ ہم اخبار دیکھتے ہیں، قرآن کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ وقت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبیوں کے، قوموں کے حالات، کہ جن لوگوں کی زندگی کا اللہ کے ساتھ رابطہ کٹا ہوا تھا، باوجود ساری چیزوں کے دنیا میں تباہ ہو گئے، آخرت تو بعد میں، دنیا میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ مادی کوئی چیز بھی نہیں تھے لیکن ان کی زندگی میں دین تھا، وہ دنیا میں بھی چمک گئے۔ چمکے ہیں یا نہیں ہے؟ بلال کے ساتھ کون تھا رضی اللہ تعالیٰ؟ ایک تو میری درخواست سے میرے استاد تھے، بہت بڑے عالم، دیوبند سے فارغ، یہ تقی عثمانی صاحب ان کے شاگردوں میں سے، وہ پر صحابی کا نام بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ بولو، صحابہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ یہ جو ہم بیٹے ہیں صحابہ کی برکت سے بیٹے ہیں۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے نہیں نکلے، یہ اسلام ہمیں موبائل کے ذریعے سے نہیں پہنچا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ قدموں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ صحابہ نے بیوی بچیوں کو چھوڑا ہے۔ ابھی اتنا اندھیرا ہو گیا کہ بڑے سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں یہ بیوی بچوں کا حق نہیں ہے، دین مٹ رہا ہے، یہ بیوی بچوں کے حق میں لگا ہوا ہے۔ یہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے جو چھوڑ کر کے یہاں قبریں بنائی، ان کی بیوی بچوں پر فاقے نہیں آئے ہوں گے۔ یہ صدیق اکبر سے کوئی بڑا آدمی ہو سکتا ہے کہ جب اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو روانہ کر رہے تھے تو مدینہ صحابہ نے مدینہ خطرے میں ہے، نبی علیہ السلام ابھی دنیا سے پردہ فرما گئے اور 9 بیویاں رہ گئی ہیں اور بیوہ ہیں، اور روم سے افارے کہ روم والے مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، اور 3000 مسلمان آپ وہاں بیچ رہے ہیں۔
صاف روایت ہے میرے پیارے، میں اپنے ذہن سے نہیں بول رہا ہوں، حوالے سے بول رہا ہوں. تو فرمایا والذی لا الہ غیرہ لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ردت جیشن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات کی قسم کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے یقین آ جائے کہ ہم نے یہ جماعت اللہ کے راستے میں بھیجی اور کافر آ گئے، نبیوں کی بیویوں کو شہید کیا کر دیا اور ان کے دفن کرنے والی بھی نہیں رہے، پھر بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلنے سے باز نہیں آئیں. ابو ہریرہ رضی نے کہا ہاں واللہ لولا ابا بکر لما عبید اللہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اگر اس موقع پر ابو بکر نہ ہوتا تو روئی زمین پر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا. دو مرد لوگوں نے کہا یہ دین ابو بکر کے ساتھ ہے. پھر یہ قصہ سنایا کہ ابو بکر نے حالات کو نہیں دیکھا، اللہ کے امر کو دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا نفذ جیش اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو. ابھی نبی کے بات کو دیکھو گے یا اپنی بیویوں کو دیکھو گے؟ بیویوں کو نہیں دیکھا، نبی کی بات کی قدر کر. تو یہ بات اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ ہر مسلمان کی زندگی میرا جو بنے گی وہ اللہ بنائے گا، اور بنانے کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے، دین سے بنائے گا. مال کمانا ناجائز نہیں ہے، لیکن مال پر مدار اسباب استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اسباب پر وعدے نہیں ہے، اعمال پر وعدے ہے. اعمال پر ایک عمل پر ایسے مضبوط وعدے ہیں دنیا آخرت کی زندگی کے بنانے کے، لیکن آج ہم اعمال ضائع کر رہے ہیں مال کے لیے، غیر یقینی چیزوں میں لگے ہیں اور جو یقینی چیزیں اس کو بالکل ضائع کر رہے ہیں. اذان ہو رہی، دکاندار دکان میں بیٹھا ہے. ابھی تو قرآن ابھی تو اللہ آپ کو بلا رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. بھی کامیابی یہی ہے، وہ کہتے ہیں گاہک چلا جائے گا. یہ دکاندار خدا کی قسم جب قبر میں ان سے پوچھا جائے گا من رب کا، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نماز کو چھوڑ کر کے گاہک میں لگا ہے، نماز ضائع ہو گئی، اب جماعت کے بغیر ہو گئی، کہ میرا رب اللہ تھا. وہ کہتے ہیں میرا رب تو دکان تھا. رب کا معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات. وہ تو اللہ زبان کو نہیں دیکھتے، دل میں ہے کہ دل میں کیا ہے. دل میں یہ بیٹھا ہے کہ میری ضرورتیں دکان سے پوری ہوئی، اور دکان کو اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتا. یہ تو رب بنایا. دکان کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آئے گا تو چھوڑنا پڑے گا. یہ پھر تو کہہ سکتا ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. کامیابی جو بھی کامیاب ہو گیا، قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام وہ دین کے راستے سے کامیاب ہوا ہے. جتنی بھی قومیں گزری ہے جو کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہاں دھوکہ لگ جاتا ہے بہت بڑا کہ یہ تھوڑے دن کے لیے دنیا کی چمک دمک لوگ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے میرے پیارے بھائیو. یقین کرو یہ کامیابی نہیں ہے. تم سے پوچھتے ہوں قارون کامیاب چلا گیا یا ناکام؟ نہیں صحیح بتاؤ. مال کم تھا اس کے ساتھ، پھر ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم مال کے راستے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. قارون کامیاب ہو گیا، لیکن دھوکہ لگتا ہے. اس وقت کمزور ایمان والوں کے منہ میں بھی پانی ہے. یا قالوا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. کاش قارون جیسا شان شوکت ہمیں بھی ملتا، اور وہ خود کو بھی بڑا کامیاب سمجھتا. لیکن نتیجہ کیا ہو گیا؟ فخسفنا به وبداره الارض. لوگ پانی میں غرق ہوتے ہیں، قارون خشک زمین میں غرق ہو گیا، دنسایا گیا. مال نہیں بچا سکتا ہے، حکومت کی کرسی نہیں بچا سکتی ہے، دنیاوی نقشے نہیں بچا سکتا ہے. بچانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اللہ کے وعدے اللہ کے مبارک دین پر ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا؟ کس عمل پر عمل کیا؟ عمل قرآن میں ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر نہ کرتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن اگر یہ ذکر نہ کرتا تو پھر کبھی بھی نہیں نکل سکتا. کوئی مادی زور سے نہیں نکل سکتا.
اس ذکر نے سمندر کے پیٹ سے، مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا یا نہیں نکالا؟ اور جی قرآن بہت پیاری کتاب ہے، لیکن ہم قرآن سے محبت نہیں، موبائل سے ہے، قرآن سے نہیں۔ میرے پیارے بھائی جوانوں بچوں، روزانہ قرآن کو کھولو، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیا کرو۔ یہ قرآن قیامت کے دن انسان کو گریبان سے پکڑے گا۔ یا اللہ، یہ وہ انسان تھا، صاحب معرف القرآن میں لکھا ہے کہ نہ رات کو میری تلاوت کی، نہ دن کو مجھ پر عمل کی۔ میرا ان کے درمیان فیصلہ کرو، اللہ کے سامنے مجرم کی شکل میں پیش۔ سوری رات موبائل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ دیکھنے کا موقع نہیں۔ اے مسلمان، کتنا ظلم ہے! تو یہ نسل، اللہ پاک کا کلام بہت فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کے درخواست کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت نکالا۔ سبحان اللہ نے دروازہ یونس علیہ السلام کی پیچھے بند نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، خدا کی قسم یہ دروازہ کھولا ہے، قیامت تک اللہ نے کھولا رکھا۔ جو بھی ایمان والا تکلیف کے وقت مجھے ایسے پکارے گا جیسے یونس علیہ السلام، میں ایسے اندھیروں سے نکالوں، ایسے اندھیروں سے نکالوں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، ادھر ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میرے اوپر فیکٹری تھی بسکٹ کی، وہ خراب ہو گئی، اور ابھی بل آیا ہے بجلی کا، اس سے چھپتا ہوں، کچھ دینے کا کوئی نہیں ہے انتظام، آٹے کا انتظام نہیں، بہت۔ میں نے کہا زیادہ نہیں، ایک رات اللہ کے سامنے رو رو کر گزارنا ہوگا، رکوع سجدے میں اعمال میں، دیکھو کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ یا اللہ، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں تیرا بندہ ہوں، فقیروں کے پاس جاؤں؟ یقین کرو 2 دن کے بعد میرے پاس آیا کہ 12 بجے تک میں نے اعمال کیے، پھر بدن بوجھل تک برداشت نہ کر سکا، لیکن اللہ نے آدھا کام کر دیا، بھائی کو نوکری مل گئی۔ جب مشکل آ جائے اس کے سامنے، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس میں شک نہ کرو، کھولے گا یہ دروازہ۔ تو در نہ کھولے گا، میں در نہ چھوڑوں گا۔ یا اللہ، تو کھولتا نہیں، میں اور جگہ جاتا۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، پھر اللہ پاک کھول دیتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے، فوراً نہیں کھولتا ہے، کہ دیکھتا ہے کہ کہاں جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ ہاں اور دروازے پر نہیں جاتا ہے، پھر اللہ پاک ایسا دروازہ کھول دیتا ہے کہ پھر کسی دوسرے دروازے پر اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، تو کامیابی دین میں ہے، اور دین انسانوں کی زندگی میں۔ آج پیر صاحب نے عصر کے بعد اتنی پیاری بات کی، اللہ اس کی عمر کو دراز کرے، توجہ سے سنیں۔ آج جس کو ہم پڑھا ہوا طبقہ سمجھتے ہیں، یہ دنیاوی تعلیم والے، حکومت والے، مال والے، دنیا کے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو، غریب لوگوں کو کم نظر سے دیکھتے ہیں، دیندار لوگ جو غریب ہیں ان کو بھی کم نظر سے، اپنے آپ کو زیادہ، دین کا بھی زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین بھی مال کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، دین بھی مال سے چل سکتا ہے، حکومت سے چل سکتا ہے، ملک و مال سے دین نہیں چمکتا ہے، باطل چمکتا ہے۔ مولانا یوسف رائے مولا نے اتنی پیاری بات کی، توجہ سے سنو۔ باطل تعیش سے پھیلتا ہے، باطل اور چیز 20 ہو، اس سے باطل پھیلتا ہے، حق مشقتوں سے پھیلتا ہے۔ باطل ملک و مال کے ذریعے سے چمکتا ہے، مال آتا ہے، ملک آتا ہے، باطل زیادہ پھیلتا ہے، چمکتا ہے۔ حق فقر و غربت کے نقشوں میں چمکتا ہے۔ آج جتنے فتنے دنیا میں ملک و مال کے ذریعے سے لائے جا رہے ہیں، لگے ہیں، ملک و مال کے ذریعے سے فتنے لائے جا، ان کا توڑ حق کے لیے مشقت اٹھانے۔ پھر عبد الوہاب صاحب کے بات کی توجہ سے سنو، بہت قیمتی بات ہے، آدمی کا ذہن صاف کر دیتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان، کیا میں نے کہا؟ مسلمان حکمران
ساری مادی طاقتوں کے ساتھ جتنے ان کے ساتھ مال ہے، چیزیں ہیں مسلمانوں کی، پوری دنیا میں، پاکستان نہیں، پوری دنیا میں مسلمان حکومتیں مادی چیزوں کے ساتھ، ملک و مال کے ساتھ مل کر دنیا میں پھیلی ہوئی باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باطل اتنا پھیلا ہوا ہے، مادی یہ سارے دنیا کے مسلمان مادی چیزوں کو استعمال کر کے سارے لگ جائے یہ باطل کو ختم کرنا، یہ ختم، لیکن دوسرے طور پر ساری دنیا کے باطل اپنی طاقتوں کے ساتھ، مادی طاقتوں کے ساتھ اگر ہم اس کام کو فقر و فاقہ میں ہر حال میں کرنے والے بن جائے دعوت کو، تو خدا کی قسم یہ اس کام کا مقابلہ، اور یہ بات ہی نہیں حقیقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مادی کون سی طاقت تھی؟ پوری دنیا کے بادشاہ کو تس نس کر دیا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون مادی سی طاقت تھی؟ بنی اسرائیل گرے پڑے لوگ، لیکن دعوت کے کام پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے ساری دنیا کے باطل کو۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جتنے ہمارے دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، مال والے ہیں، ملک والے ہیں، سیاست والے ہیں، حکومت والے ہیں، وہ سمجھتے دین بھی ملک و مال سے پھیلے گا۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ دین جو پھیلتا ہے وہ مشقتوں سے پھیلتا ہے، مجاہدوں سے پھیلتا ہے۔ مجاہدوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ مجاہدے تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ ایک حدیث ہے، بہت پیاری حدیث، سارے حدیث پیاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں شب قدر سے بھی زیادہ قیمتی رات بتاؤں؟ کس رات سے؟ شب قدر میں ایک رات عبادت کرو گے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000 مہینوں سے کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ 83 سال تو اس میں کوئی آدمی ہوگا بھی نہیں شاید۔ ساری زندگی 83 سال اللہ کی عبادت کرو، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت قرآن بتا رہا ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے صحابہ سے لیلۃ القدر بھی زیادہ قیمتی رات بتاؤں؟ کس رات سے؟ وہ آدمی جو دین کے حفاظت کے لیے ایسی جگہ پھیرا دے کہ اس میں جان جانے کا امکان زیادہ ہو، واپس آنے کا مشقت کی جگہ ہو، مشقت کی جگہ میں اپنے آپ کو ڈالے گا، چاہے اس کی جان بچ گئی یا چلی گئی، لیکن جان کو ایسے خطرے کی جگہ میں ڈال۔ یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ کی یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی تلوار سیف اللہ، جہاں جاتا تھا فتح ہو جاتا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے 2 باتوں میں، دیکھو کتنے باتوں میں؟ ایک یہ کہ ایک حسین سے حسین لڑکی سے میرا نکاح ہو، پیلی رات ہو، اور اس رات سے مجھے یہ بھی اوپر کے طرف سے بتائے جیسے تمہیں ایک بچہ بھی نیک وہ حمل ٹہرے گا ملے گا۔ ایک یہ رات ہے۔ دوسری طرح سخت سردی کی رات ہو اور دشمن کی جگہ میں جان جانے کا خطرہ ہو، وہاں ایک وہ رات۔ خدا کی قسم میں اس رات کے مقابلے میں اس رات کو ترجیح دی۔ اس میں میری نفس کی چاہ پوری ہوئی، وہ میرے رب کی چاہ پر، اور میں رب کا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں کسی کا نہیں، میں رب کا ہوں۔ مولانا جمشید صاحب فرماتے ہیں ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے۔ کاش ہم رب کے بن جائے، پھر رب ہمارا بن جائے گا۔ رحمان بابا یې ما ته خو شعرونه ډېر نه راځي پښتو کې، غیر مینې دې په زړه کې باندې انبار کړې، نن عباسې په کعبه کې بتان ولې، یقین ستورونه مونږ زړونه دې کا بتانو نه ډک، الله محبت نشته پکې۔ مسلمان ہو دا چې په الله باندې هر څه قربانولی، الله پر سب کچھ قربان کرنے ہو،
صحابہ نے قربان کر دیا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا سر کٹوایا ہے نہیں ہے. اسلام کے مقابلے میں ہمارا کسی سے رشتہ نہیں ہے. ہم اللہ کے لیے جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ ہمارا نہیں ہے. کیا خطاب ملا؟ امین الامہ، امت کا امین، سب سے امانت دار امین ابو عبیدہ بن الجراح. ہم نے اردن میں اس کی قبر کی زیارت کی تو دین. اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت سوم میں کی، وہ پہاڑ پر ہے. ابو دردہ رضی ایک بات فرماتے ہیں، بہت قیمتی بات ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم کہ جو بھی امت ہلاک ہو گئی دو چیزوں سے ہلاک ہو گئی. یہ قسم کے ساتھ، اور معمولی صحابی نہیں، ابو دردہ بڑے جلیل القدر. جو بھی امت ہلاک ہو گئی کتنے باتوں سے؟ ایک خواہشات پر چل رہے تھے. خواہشات، دنیا میں خواہشات، دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے، دنیا ضروریات کی جگہ ہے. دوسرا اپنے آپ کو مقدس سمجھ رہے تھے. یہ دو چیزوں سے قسم کھاتے، جو بھی امت ہلاک ہوئی دو چیزوں سے. میرے پیارے میں، ہمارے خواہشات پورا کرنے کی جگہ آخرت ہے. یہ دنیا تو محنت کا میدان ہے. اس میں جتنا محنت کرو گے، جتنا خون آنسو بہائیں گے، تو وہ صحابہ نے خون بہایا، ہمارا آنسو، ہمارا پسینہ بھیجا کچھ نسبت ہو جائے گی، لیکن ہم پسینے بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. صحابہ نے خون بہایا تھا. تھوڑا تکلیف دنیا کی گزر جائے گی. یہ دنیا کی زندگی کچھ ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. ایک صحابی ہے خالد ابن عمیر کہتے ہیں، خطبنا عتبہ ابن عزوان رضی اللہ تعالی عنہ وهو یومئذ امیر علی البصرہ، کہ ہمیں عتبہ ابن عزوان صحابی ہے، خطبہ دیا جیسے میں بیان کر رہا ہوں، بیان کیا صحابہ کے سامنے. اور ان دنوں میں وہ بصرہ پر گورنر تھے، امیر علی البصرہ. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کے حمد و ثنا بیان کی. ثم قال اما بعد فإن الدنيا قد أذنت بسرم، دنیا نے کوچ کا اعلان کر دیا ہے. وولت حذاء، اور پیٹ پیر لیا ہے. وما بقي منها الا صبابة كصبابتنا. دنیا میرے پیارے بھائیو، نبی یہ عتبہ ابن عزوان کا بیان ہے تقریر کے. اور دنیا اتنا رہ گئی جیسے دودھ کا برتن ڈیل دیا جائے، چھوٹے چھوٹے قطرے سفید وہ برتن پر لٹکی ہوئی نظر آتا ہے. یہ جو لٹکی ہوئی ہے یہ دنیا ہے، باقی چلی گئی. وانتم منتقلون الى دار لا فنا لها، ایسی جگہ جانے والے ہو جہاں پھر وہاں فنا نہیں ہے. بہت پیاری بات ہے اگر ہم سے سنو. یہ صحابی کی نصیحت، میری کیا نصیحت ہے، صحابہ اصل ہے. فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم، اچھی سے اچھی چیزیں اپنے ساتھ لے. بڑے سفر پر جا رہے ہو پھر واپس آنی ہے، اچھی سے اچھی چیزیں وہاں بھیج دو. جہاں جیسے آدمی دبئی قطر میں مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کچھ پیسے اپنے وطن بھیج دو. جو وہاں سارا لگاتا ہے عیش پر، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لوفر ہے. اتنا بڑا تنخواہ تھا اپنے ملک میں کچھ بھی. خدا کی قسم ہمارا ملک اصل آخرت ہے. یہاں مزدوری کے لیے آئے کہ وہاں کے لیے کچھ بھیجو. میں نے مکے میں ایک آدمی کو دیکھا، پاکستانی تھا غالباً، یہ عمرے کے لیے کیا تھا 2016 میں. ایک پاکستانی نوجوان تھا، وہ جو بولڈنگ ہوتے ہیں ان کا چوکیدار نظام چلانے والے لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، وہ عربوں کے، ان کا نوکر تھا. ظہر کے نماز کے بعد ساوی چائے، بغیر دودھ کی چائے کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا. میں نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ اچھا سالن بھی ملتا ہے چیزیں، لیکن یہ بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ پیسے بچت کر کے اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو بھی. سمجھ میں آ گئی؟ تو صحابی کیا ہے، فانتقلوا بخیر ما، اچھی سے اچھی چیزیں اپنے ساتھ لے جاؤ. باہر ملکوں میں ہم سفر کرتے ہیں تبلیغ میں، یہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے. پھر وہاں ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی وہاں موسم کیسا ہے. انڈونیشیا میں ہم نے کہا کہ وہاں وہ مچھر ہے، مچھردانیاں لے کے. بنگلہ دیش میں ہم مچھردانیاں لے کے جاتے ہیں، حالانکہ 2-3 مہینے کے لیے. اور باہر ملکوں میں، بعض ملکوں میں جاتے ہیں پاکستانی مسالہ ساتھ لیتے ہیں کہ وہاں پاکستانی مسالہ سالن کے لیے، پاکستانی چائے بھی ساتھ لے کے 2-3 کلو.
3-4 महीने के लिए, कि वो फिर वहां चाय नहीं मिलेगी, 2-3 महीने के लिए। लेकिन करोड़ों अरबों साल के सफर कर जाने के लिए कोई सामान की तैयारी का फिक्र नहीं। तो सहाबी क्या कहते हैं, फंतकिलू बखैर मा बिहज़रतिकुम, अगर तुम में कुछ अकल है, अच्छी से अच्छी चीजें वहां भेज दो अपने लिए। वक़द ज़ुकिर लना अन्न लौ अन्न हजरन उल्क़िया मिन शफ़ीर जहन्नम यहवी फ़ीही 70 हमन हत्ता ला युद्रिकु लहा क़ारन। हमें ये बात नबी के से पहुंची कि दोज़ख इतना गहरा है कि अगर एक पत्थर को इसकी मुंह में छोड़ा जाए तो गहराई में पहुंचने तक 70 साल लगेंगे। 70 साल आसमान से पत्थर उतारो, मगरिब से पहले पहुंच जाएगा। लेकिन दोज़ख में कितने साल बताए? वलम युद्रिक लहा क़ार, खुदा की कसम फिर भी उसके तिहाई आखिर को नहीं पहुंचे। वल्लाहि ला तुमलाउन्ना, अल्लाह की कसम ये दोज़ख भी इंसानों से बढ़ दी जाएगी। अव अजिब्तुम, कि हम तुम ताज्जुब करते हैं, अन्ना मा बैना मिस्रअइन मिन मसारिअल जन्नह 40 हरीफन, जन्नत का गेट जो है उस चौखट से यहाँ चौखट तक जाने में 40 साल लगते हैं। वला यातयन्ना अलैहि यौमुन लहा कज़ीज़ुन मिन अज़्ज़िहाम, इस पर एक दिन आएगा कि रश की वजह से इसमें भी रास्ता मिलना मुश्किल हो जाए। वलक़द रअयतुनी व साद, मैंने अपने आप को और साथ को देखा। मालाना तआमुन इल्ला उराक़ल अशजार, हमारे साथ कोई खाने का इंतजाम नहीं था, दरख्तों के पत्ते खा रहे थे। हत्ता शक्कत अशदाकुना, हमारे जबड़े पट गए। ये सहाबा ने किया है, जबड़े पट गए। फल्तक़त्तु बुर्दतन, मुझे एक चादर मिल गई। फशक़त्तु निस्फ़ैन, 2 हिस्से किया। वत्तज़रतु मिन निस्फ़िहा वत्तज़र साद मिन, आधे से साद ने अपने सतर छुपाया, आध ने। अभी उन 7 आदमियों, ये 7 आदमी थे हम, हर आदमी किसी इलाके का गवर्नर बना है। दीन के इब्तिदा ना गवारियों से, इंतहा कामयाबियों से। इब्तिदा में ना गवारियों, और मैं इससे अल्लाह से पनाह कहूँ तो कि मेरे दिल में कुछ बड़ाई आ जाए। लेकिन दीन ने, हमने दुनिया में भी गवर्नर भी बनाया। तो दीन जो फैलता है वो मुशक्क़तों से फैलता है। बुखारी में हदीस है, आम किताब की नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अबी फारस कहते हैं, ग़ज़वतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 ग़ज़वातिन व मा कानत तआमुना इल्ला अल-जराद। या अल्लाह, इंसान का अकल हैरान। मैंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ 7 मरतबा अल्लाह के रास्ते में खुरूज किया है। हमारे लिए खाने का कोई इंतजाम नहीं है सिवाय डडियों के। मलखी में पड़ल, मलखी पड़ल जायज़ दी का न जायज़? जायज़ दी। हदीस था, नबी अलैहिस्सलाम फरमायो हिल्ला लना मैततान, दस्तर मलखी भी का सर्वे नो बसवर दवा फराए। दो चीज़ें ऐसे जो बगैर ज़बा के हलाल है, एक टड्डी, एक मछली। मछली को कोई ज़बा करता है? खाओगे मछली, टड्डिया, तबीयत चाहती है। जब भूख लगती तो सब कुछ आदमी चाहता है। गर्मी कितना, तबूक के मौके पर जा रहे थे, इतना गर्मी कि वो जलालैन में है, सहाबा ने ऊंटों को ज़बा किया। ऊंटों के पीठ में जो उजड़ी थी उसको न छोड़ा, वो पानी पिया है। ये तकलीफों से दीन, और ये तकलीफें चंद साल के लिए थी, अभी वो भूल गए होंगे सहाबा ने, लेकिन क़यामत में जो मिलेगा वो संभाल नहीं सकेंगे। जो दुनिया में ख्वाहिशात को पूरा करने लगता है वो आखिरत में ख्वाहिशात पूरा करने से महरूम रह जाए। मेरे प्यारे भाइयों, दीन मुशक्कतों से आता है। बातिल तायुर से फैलता है। तो मुशक्कत थोड़े से वक़्त के लिए है, आदमी फिर भूल जाएगा कि मैंने कोई मुशक्कत भी उठाई। लेकिन इस पर जो मिलेगा आखिरत में, जिन्होंने दुनिया में बीवी नाराज ना हो जाना, अब्दुल वहाब साहब फरमाते जो बीवियों के साथ रातें गुजारता है उनसे दीन नहीं पीला करता है। 3 दिन के लिए बीवी को नहीं छोड़ सकते। मैं उर्दन में था, ऐशा के बाद मेरे साथ जमात थी। उर्दन से सऊदिया की जमात आई थी। इस तरह बीट हुई थी। ऐशा के बाद अमीर जो था नौजवान था, दाढ़ी वाला, बाकी सब बच्चे थे जवान। उनको कह रहा था कि 3 आदमियों से अल्लाह बहुत खुश होते हैं। कितने आदमियों से?
ان میں سے ایک آدمی ہے کہ سخت سردی کی رات ہو، دل میں جگہ کرنے والی بیوی ساتھ لحاف میں لیٹی ہوئی ہو، اور یہ اس کو چھوڑ کر تہجد پر کھڑا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. لیکن وہ عرب کیا کہتا ہے، بہت عجیب بات، بہت، یہ تو حدیث کی، وہ کہتے ہیں یہ تو بیوی ساتھ چارپائی میں لیٹی ہوئی ہے، جو بسترا اٹھا کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے چھوڑے گا چلی کے لیے، اس سے اللہ کتنا خوش ہوگا. اس سے خوش ہوتا ہے جو بیوی ساتھ چارپائی میں ہے، جو چھوڑے گا اللہ کے لیے 4 مہینے چلی کے لیے. میرے پیارے بھائی دیر نہ کرو، خدا کی قسم ہم دیر کر رہے ہیں. شیطان یہ بڑا استاذ ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لگاؤ گے، ٹھیک ہے لگاؤ گے، ابھی تو زندگی کوئی پتہ، ابھی اتنے اچانک موتیں شروع ہو گئی. میں کل بھی کرج جنازے کے لیے گیا، پرسوں بھی گیا، ترسوں بھی گیا تھا. رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، پیر کے دن ایک نوجوان بچہ بچی رہ گئی، ماموں کا نواسہ تھا. منگل کے دن وہ ڈیلیوری کیس میں عورت کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئی، چلی گئی، بچی بھی چلی. کل دوسرے خالہ کا نواسہ تھا، قریبی تھی رشتہ دار، جوانی کے حالت میں چل رہے ہیں، اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو زندگی ہے، کر لو. یا اللہ، بس میں ختم کرتا ہوں، ایک عجیب حدیث سناتا ہوں، نبی نے ہمیں کیا سبق دیا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں، علقمہ ابن حارث والے بن نام ہے، رزن و حیا فضائل صدقات میں ہے، کہ نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، یعنی پڑھائی عصر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھ کر کے فوراً صفوں کو چیرتا ہوا گھر چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ اور پھر واپس آیا. صحابہ سے کہا کہ تم میری اس طرح تیز جانے سے اور آنے سے تعجب میں پڑ گئے ہو کہ یہ کیا بات ہوگی، اتنی ضروری کام تھا کہ سلام پھیر کر کے فوراً چلا گیا. میرے گھر میں تھوڑا سا توجہ سے سنو، یہ نبی ہے ہمارا. تھوڑی سی چاندی رہ گئی تھی، میں نے اس کو صدقہ کیا. مجھے یہ خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھول میں رہ جائے اور میری میراث میں یہ چاندی رہ جائے. اتنا بھی دیر نہیں کیا کہ دعا کر دین کے کام کے لیے. وہ یہ ہمیں سبق دے رہا ہے، جب کرنا ہو تو فوراً کر لو. اور مجالس الابرار میں حدیث ہے، ہلاک ہو گئے وہ لوگ، ہلاک لفظ ہے، جو کہتے ہیں کہ کل کریں گے. تمہارے ساتھ گارنٹی ہے کل کا؟ اس لیے دیری نہ کرو. حالات بنتے ہیں دین سے، اور دین آئے گا اس راستے سے. دین جو آئے گا وہ اس راستے ہے. جو ہماری زندگی بنانے والے ہیں، حکمران ہے دنیا والے، وہ تو دین کے بگاڑنے میں لگے ہیں. وہ دین کے بگاڑنے میں بے حیائی کو زیادہ کر رہے ہیں. اسلام کی معاشرت حیا اور سادگی ہے، اور یہ خواہشات بڑھا رہے ہیں کہ مزے کرو دنیا میں، یہ کرو کہ سہولت کی زندگی بن جائے گی اور آزادیاں ملے گی، جانوروں کی طرف زندگی گزارو، اور وہ بے حیائی کو عام کرو. کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اور یہ تو اسلام کو مٹانے میں لگے ہیں. نبی تو فرماتے اسلام کی بنیاد حیا اور سادگی ہے. سادہ زندگی گزارو. میرے پیارے بھائی، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، قرون نہ بنو، دین پر لگاؤ، اپنے خواہشات پر لگاؤ گے پھر رو گے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے. ہم فتوی نہیں لگاتے کہ ناجائز ہے، جائز تو ہے، لیکن تو نبی کے راستے سے ہٹ رہا ہے. نبی علیہ السلام بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، کیا تھے؟ ابو ہریرہ بھوک ہے، بھوک، اختیاری بھوک تھا. رونے لگے ابو ہریرہ. فرمایا ابو ہریرہ رو مت، جو دنیا میں تھوڑا سا بھوک برداشت کرے گا قیامت میں ان کا حساب کتاب ہے. سارا فکر آخرت، ہمارا سارا فکر دنیا بنانے کا. یہ مسلمانی زندگی نہیں ہے. 2.5 گھنٹے اتنا ہم چیخے مارتا ہے مسجدوں کو دو، دکان میں 8 گھنٹے گزارتا ہے، مسجد کو 2.5 گھنٹے نہیں دے سے. یہ کہے گا کہ میں دیندار تھا یا دنیا دار تھا. قیامت میں کن کے سب میں پڑا ہے؟ کہاں تمہارے استعداد خرچ ہو رہی ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟
خدا کی قسم یقین کرو، اسباب کرنا وہ بالکل اسلام میں نجائز نہیں ہے اختیار کرنا، لیکن اسباب میں رزق یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یقین اللہ کے ذات سے، اللہ دے گا، کوئی سبب بھی نہ ہو پھر بھی اللہ دے گا۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اللہ کے امر کے محتاج ہے۔ تمہارے 1000 دکانیں ہو، جب اللہ نہیں دے گا بھوک سے مرو گے۔ بادشاہ بھوک سے مر گئے ہیں، ابھی وہ کم ہے، خزانے کے ڈھیر پر بھوک سے مرا ہے جب اللہ نے مروانا چاہا، اور مری ہوئی ماں سے بچوں کو اللہ نے پالا ہے۔ رزق اللہ نے اس کے لیے پریشان اور مہنگائی ہوتی تھی، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا۔ کام کرو کاروبار، لیکن انصاف کرو۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دنیا کے لیے اتنا محنت کرو جتنا ادھر رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا ادھر رہنا ہے۔ انصاف کرو۔ ہمارا ہر آدمی کے آج موازنہ کرے کہ میرا دنیا بنانے کے لیے کتنی استعدادی لگی اور آخرت کے لیے کتنی لگی۔ جو ہمیشہ زندگی اس کے لیے ہمارا بس برائے نام سے روزہ مہینے میں بھی نہیں لگاتے پرانے ساتھی، اللہ سے ڈرتی نہیں ہے کہ اس پر مجھے پریشانیاں آئی۔ یہ پریشانیاں اسی وجہ سے، سستی کے وجہ سے پریشانیاں آتی ہے۔ دین میں سستی کرو گے، ہاں اذا قصر العبد فی العمل ابتلاہ اللہ بالہم، حدیث ہے جب انسان عمل میں سستی کرنا لگتا ہے اللہ پاک کی طرح سے پریشانی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہر حال میں نکلنے کا ہے۔ اس راستے میں تو 50 صحابہ جتنا اجر کا وعدہ ہے اور مدد کا وعدہ ہے۔ کام تو اللہ کے مدد سے بنتے ہیں، ایسے کام بنیں گے خدا کی قسم کے بادشاہوں کے حکومت سے نہیں بنیں گے، ملک والوں کے مال والوں کے مال سے نہیں، تو ہمارے دعاؤں سے اللہ بنائے۔ اس کام کے حق کو ادا کرو گے، اور یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی زندگی ہے لگا دو، تھوڑی سی ہے، آدھا دن کی زندگی۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے میدان میں لوگ حاضر ہو جائیں گے کہ دنیا کی زندگی کو ایسے محسوس کریں گے، ایک صبح یا ایک شام، ایک صبح ہے یا یہ تو گزر جائے گی، یہ تو گرمی میں سردی میں گزر جائے گی، لیکن اس کا کیا کہ وہ اب تو گھبراتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے۔ قبر کے لیے کیا انتظام کیا، یہ ادھر اس گرمی سے گرمی ہے کیا کریں گے، ایئر کنڈیشن لگاؤ، ایئر کولر، لیکن قیامت کے لیے کون سا کولر لگایا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ بات دیکھو، یہاں شب جمعے میں آ کر کے کچھ ارادے یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ آئیں، آہستہ آہستہ یعنی آگے بڑھنے کی سوچو، جو کر رہے اس پر مطمئن نہ ہو۔ اطمینان یہ بہت نقصان کی چیز ہے دین کے اعتبار سے۔ دین پر مطمئن ہے مسلمان، آگے جانے کی نیت ہو، 20 کی رفتار سے ہو لیکن آگے جانے کی نیت ہو۔ اصل ہمارا سطح صحابہ ہے، کون ہے؟ نیت وہاں کا کریں گے، ہم 20 کی رفتار سے جائیں گے، نہیں پہنچ سکیں گے کہ یقین کرو قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کرے گا۔ اگر ہماری نیت ہو اور عزم ہو اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی جذبے ہو تو ہے نا۔ تو سب سے پہلا تقاضا یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ایک بھی اٹھے نہیں، یہ 1 نمبر تو کرے کہ بھائی 4 مہینے میں دیر نہ لگاؤ، جنہوں نے نہیں لگائے آنکھیں بند کر کے لگاؤ۔ بچے نہیں مانیں گے، دکان بھی اجازت نہیں دیں گی مولانا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرو، چھلانگ لگاؤ آگ میں، خدا کی قسم یہ آگ اللہ گلزار بنائے گا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، تم سمجھو گے کہ میں تو بیوی بچے سب کچھ چلا گیا، اللہ پاک ایسا بچائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا ہے۔ شک نہ کرو، جو اس میں شک کرے گا وہ مولانا یوسف مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اس راستے کے تقاضے پورا کرتا ہے اور اسے یقین نہیں اللہ میرے کاموں کو بنائے گی، آدمی فاسق ہے۔ اللہ کے وعدوں میں شک، اللہ کے وعدے ہیں وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ خود آتے ہیں نصرت کے لیے۔ صحابہ کی نصرت کیا یا نہیں کیا؟ اس زمانے میں تو 50 صحابہ جتنا وعدہ ہے حدیث میں ہے، تو 4 مہینے کے لیے نقد کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ ساتھی تو ایسے یا اللہ اس پر اللہ فیصلے کریں گے کہ آیا ہوں شب جمعے سے میں کل سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔